الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اے مسلمانوں، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح ملے تو ان کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ سورہ نساء کی آیت 141 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان بدترین کافروں کا اور ان کی بری عادتوں کا ذکر فرمایا جن کو منافق کہا جاتا، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ مسلمانوں کے پاس اسلام کا دعویٰ اور یہاں سے نکل کر کفار کی مجلس میں کافروں کے ساتھ کافرانہ اعمال میں شرکت، سب مسلمانوں کو ایسی روش سے اللہ تعالی شانہ نے بچنے کی تاکید فرمانے کے لیے ان کی خصلتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ کمال کہ ہر جگہ میں احکامات اخذ ہوتے ہیں۔ ان آیات میں جو ابھی گزری، اللہ تعالی شانہ نے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا فرمایا کہ یہ منافق اور یہ کفار اکٹھے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی ان کی بات مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بدگوئی کرنا، سازشیں تلاش کرنا، اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے اور مٹانے کے مشورے کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں تو تم اس کفر و عصیان پر اکٹھے ہوتے ہو، یاد رکھو کہ تمہیں دوزخ میں اکٹھا کروں گا سزا کے لیے۔ اور ہم مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی ہے، کسی بری گندی مجلس میں جہاں کفریات بکے جا رہے ہوں، اسلام کے خلاف باتیں،
شک و شبہات کی جا رہی ہوں، اس مجلس کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ برائی کو کرنا اور اس میں دلچسپی لے کر سننا دونوں باتیں برابر۔ کفریات بکنے والوں کے پاس بیٹھے رہنا اور ان کی باتیں دلچسپی لے لے کر سنتے رہنا، یہ عین کفر ہے۔ ہر انسان میں ایک غیرت ہوتی ہے، ایک دنیا کی غیرت ہے، ایک دین کی غیرت ہے۔ دین کی غیرت بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے زیادہ غیرت والی ذات تو رب کریم کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں ان موذیوں سے بچ کر رہنا، یہ تمہارے راز افشا کرتے ہیں۔ آنے کا مقصد ان کا صرف فقط دنیا کا حصول ہے، اور ان کی چاہت دیکھو، رب کریم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ مسلمان جنگوں میں شکست کھا کے مٹ مٹا جائے، ان کا اسلام اور مسلمان دونوں ختم ہو جائیں۔ اور جب یہ ایسا نہیں دیکھتے، الٹا کام ہو جاتا ہے ان کے خیال سے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، پھر آ کر چاپلوسیاں کر دیں، ہم جی تمہارے ساتھ، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ وہ وجہ تھی ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے، تو ہمیں بھی مال غنیمت کا حصہ دیں۔ اور جب مسلمانوں پر جب کبھی کوئی عارضی شکست آ جاتی ہے، پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمنوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم سازشیں نہ کرتے تو آج تم پکڑے ہوتے اور مسلمان تمہیں تہہ تیگ کر دیتے۔ ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے کہ ان کے راز تمہیں بتائیں آ کر جنگی، اور پھر موقع ملنے پر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کی ہے۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں بھی نہیں تھی۔ جنگ احد میں 1000 کا لشکر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، وہ بدبخت انسان، اس نے لوگوں کو اکسا کر 300 بندہ عین، جب ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، واپس مدینے کو موڑ لیا۔ لو جی، ہم نے کہا تھا مدینے رہ کر لڑائی کرنی ہے، وہاں ہم حفاظت میں بھی رہتے اور دشمن پر غالب بھی آتے، یہ یہاں پہاڑ پر چڑھ کر آ گئے ہیں اور عہد کے قریب آ کر لڑ رہے ہیں، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا جی، یہ کو عقل میں بات نہیں آتی، اور یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو 300 آدمی جنگ سے روک کر بغلے بجاتے ہوئے واپس ہوئے، اور وہاں جا کر باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی جانوں کو بچا لیا۔ وہ اتنا بڑا لشکر کافروں کا دوست سے جیتنا کیسے ممکن تھا؟ دونوں باتیں اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمائی ہیں کہ ان کا مطمع نظر صرف مال اور روٹی ہے، اور لالچی، جیسے کوئی کتا لالچ میں آ کر کیا کچھ کرتا ہے۔ ان کے سامنے نہ آخرت ہے، نہ رب رسول ہے، نہ سچائی اور سچا دین ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بھلا ان لوگوں کو اور اہل ایمان کو رب برابر کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کا مددگار رہا اور ہے، اور تا قیامت ہوگا۔ یہاں تفصیل مفسرین نے بہت لکھی ہے، لن یجعل اللہ للکافرین، کافروں کو اللہ مسلمانوں پر ایسا غالب کر دے کہ وہ ان کو مٹا دیں، یہ رب کا قانون ہی نہیں۔ فتح شکست ہوتی رہتی ہے اور اس کے عوامل اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا ارادہ کہ ہم مسلمانوں کو ختم کروا ڈالیں اور ان سازشوں میں لگ کر کامیاب ہو جائیں، قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں نے تا قیامت رہنا ہے، اور دنیا میں جب اسلام پر مسلمان قائم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دنیا کی بھی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر پاتی۔
क्यों? ईमान वालों के साथ रब की मदद होती, जिनके साथ रब हो वो खत्म कैसे होंगे, वो तो बढ़ेंगे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा हिजरत करके मदीने पहुंचे तो शहर के अंदर अंदर तक महदूद थे। कुछ ही दिनों में, एक दो सालों में दीन फैला, इर्द गिर्द की आबादियां मुसलमान हुई, और फिर 8 सालों में अल्लाह ने मक्के तक सारा फतह करवा दी, उधर खैबर तक, और फिर दिन रात दीन फैल रहा है, मुसलमान जीतते जा रहे हैं। फरमाया ये तो अल्लाह की मदद दुनिया में है, और आखिरत में क्या होगा? हर काफिर को रब्बे करीम ने रुसवा करना है कुफर के सबब, और उसका ठिकाना बनाया आग और दोजख। उस वक्त मानेंगे, कहेंगे, देखेंगे कि हाय काश हमने क्या किया, हम भी ईमान लाते। और मुसलमानों की मदद दुनिया में तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, और आखिरी फैसला क़यामत में उनके ईमान को जाहिर किया जाए। फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे आमाल भी रोशन, ये जो तुम वुजू करते हो, फरमाया जो आज़ाद तुमने चेहरा धोया, दोनों हाथ पांव, फरमाया क़यामत में अल्लाह ताला शान हो जैसे सूरज और चांद को रोशनी दी है, तुम्हारे ये आज़ाद चमकते होंगे। और फरमाया कि मेरी उम्मत की निशानी ही ये होगी कि ये 5 वक्त पांचों नमाजें बावुज़ू पढ़ते हैं, तो इनके आज़ा की चमक से मुझे सारे जहान के इंसानों में पता चल जाएगा ये मेरा उम्मती है। और उसकी मिसाल इरशाद फरमाई, तुम्हारा एक घोड़ा काले या सुर्ख रंग का है, और उसके चारों पांव जो हैं वो सफेद हैं, तो वो दूर से हजारों घोड़ों में खड़ा हो, तुम पहचान लोगे कि नहीं? साहबा ने अर्ज किया, बिल्कुल, हमें अपने घोड़े का पता दूर से चल जाएगा। और जब इतनी बड़ी अलामत भी है कि उसकी टांगें सफेद हैं, बाकी सारा दूसरे कलर का, तो वो तो हजारों में दूर से ही पता। फरमाया कि मैं भी अपनी अब उम्मत है कि वो वुजू के करीब ही ना आए, नमाज पढ़े ही ना, तो पहचान क्या होगी? पहचान जरूर होनी चाहिए, ताकि आप हमें पहचाने और अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान और हर नेक अमल फायदा देगा, काफरों के पल्ले ये शय है ही नहीं, तो वो अबदी खुसारे में पड़ेंगे। अल्लाह पाक ईमान की तकमील अमाले साले की तौफीक अता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबी। या अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा, अरे कुछ बुजुर्ग बीमार हैं, नमाजी अल्लाह पाक इनको सेहत सलामती ताकत अता फरमाए। इतने मरीज अस्पतालों में अल्लाह को शिफा, सब बीमारियों से पूरी जिंदगी हमारी हिफाजत, रूहानी जिस्मानी अमराज से निजात अता फरमाए। या अल्लाह पाक ईमान कामिल, पुराने पाक का नूर, नेकियों के खजाने हमारे लिए आज़ादी फरमा। या अल्लाह पाक नेकी में जिंदगी का करने की तौफीक अता। सब मुसलमान पांचों नमाज पूरी जिंदगी करने की तौफीक अता, हमें भी तौफीक अता। जितने हज़रात दुआ में सबकी नेक दुआओं को कबूल। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।